اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ کافر، مشرک اور یہودی کافر، نصرانی کافر، دین اسلام سے ہٹ کر تمام کے تمام ان سے متعلق سورہ کی ابتدا سے، سورہ برات کی ابتدا سے کوئی 37 آیتیں گزری ہیں۔ انہی سے متعلق ان کی حقیقت، ان کی کیفیت جو دین اسلام سے خارج کیوں ہیں، توحید کے تقاضے ہوتے کیا ہیں، ان ساری چیزوں کی وضاحت، ان کے انجام اس دنیا کے اندر برتاؤ، مسلمان بمقابل یہ قوم کیسے کس طریقے سے ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا انجام کیا ہوگا، رہے گا، وہ تفصیلات کے بعد مسلمانوں کے لیے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے بحیثیت مسلمان خود محفوظ رہتے ہوئے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ایمان پر قائم اور باقی رکھ کر اسلام کے ذریعے سے حاصل ہونے والا جو اللہ کی جانب سے ہوا کرتا ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس دنیا کی زندگی گزارے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو ان کے ساتھ ان کی جان ہے، ان کا مال ہے، ان کے متعلقات زندگی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے رب کے حوالے اور سپرد کر دیں۔ جب ایسی صورتیں اور شکلیں پیدا آئیں تو پھر حکم خداوندی کو، دین اسلام کے تقاضوں کو ترجیح دے، ماں باقی سارے کے سارے نفسانی اغراض و مقاصد کو پیچھے کر دیں۔ یہی کامیاب زندگی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آج کی ان آیاتوں سے کئی آیاتوں تک، کافی طویل سلسلہ تک ایک مضمون چلے گا۔ آیت کا پس منظر ہے جب یہ نازل ہوئی تھی، یہ نزول والی کیفیت، واقعات، حقیقتیں دنیا کے باقی رہنے تک، اس امت کے باقی رہنے تک امتیوں کو تاکید ہے، جو اس میں سبق دینا مقصود اور مطلوب ہے۔ فتح مکہ فتح ہو گیا، جزیرے عرب میں قریب سے لے کر دور دور تک دین اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، لیکن دنیا خاموش نہیں تھی، اس سے پہلے بھی کوشش کر رہی تھی۔ اب دنیا اور تیز ہو گئی، اس کے وجود کو کیسا ختم کریں، کیسا مٹائیں؟ کس کا وجود؟ دین اسلام کا۔ دین اسلام کا وجود ظاہر ہوتا کیسے ہے؟ دین اسلام سے جڑے ہوئے افراد سے، دین اسلام کے طور طریقوں سے جڑے ہوئے افراد سے، مسلمانوں سے۔ غزوہ طائف، جنگ حنین سے فراغت کے بعد جزیرے عرب کے قریب قریب سارے فتنوں کی سرکوبی کر دی گئی۔ ہر ایک کی ایک تفصیل ہے، قرآن جگہ جگہ ذکر بھی کرتا ہے، اس سورے میں بھی چند چیزیں ذکر ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب مدینہ طیبہ کو واپس لوٹے تو خبریں آنے لگیں، بے اطلاع ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہوا
کاہلی سستی کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ کیا خبریں آئیں؟ قیصر روم، اس وقت کی سپر پاور طاقت، دنیا جو بٹی ہوئی تھی اس وقت پہ دو سپر پاور طاقتوں کے درمیان میں ایک روم ایک فارس۔ روم کے حاکم اعلیٰ کا لقب تھا قیصر، فارس کے مسند حکومت پر بیٹھنے والے کا لقب تھا کسریٰ۔ تو روم کے بادشاہ قیصر جو سپر پاور طاقت تھی، اس کے ساتھ دنیا کی کئی طاقتیں، کئی ممالک اس کے تائیدی تھے۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے غسان، ملک غسان کا حاکم بادشاہ بھی اس کے ساتھ ہو کر دنیا میں اعتبار سے ہر قسم کی طاقت اس کے پاس موجود، تب کہیں تو سپر پاور بھی تھا۔ تیاری اس نے شروع کر دی، اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ روم سے مدینے تک کوچ کرے، آئے، مدینے پر حملہ کر کر اسلام کی نشانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر باعمل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ یہ چیز آگے بڑھنے نہ پائے۔ چھوٹی مملکت، عام حکومتوں کا معاملہ نہیں تھا۔ جب یہ خبریں آئیں، جب یہ صورتحال ہے، تو موسم بہت گرم ہے، روم تک جانا ایک بڑا طویل سفر ہے۔ جو غذا تھی عربوں کی، وہ کھجور کے باغات کی کاشت، سارے کے سارے تیار ہو کر ہر درخت پر کھجور پک کر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پھل کو حاصل کرنا، سال بھر کی غذا جمع کرنا وغیرہ جیسی ساری چیزیں یہ مد نظر تھی۔ فطری اعتبار سے تمام کا بھی ذہن کام کر رہا تھا، اب کچھ آرام سے بیٹھا جائے، درختوں کے سائے میں رہا جائے، کچھ اچھا اور کھایا پیا جائے۔ اچھا کھائے پیے جانے کے لیے سارے باغات میں پھل بھی تیار تھے، ہر ایک کی نظر اس پر تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ لیتے بھی نہیں، کرتے بھی نہیں، کوئی بات کہتے بھی نہیں۔ سارے دین کا دار و مدار آپ پر، رب کو جاننا، پہچاننا اور ماننا، آپ کے ماننے، آپ کو جاننے، آپ کے پہچاننے پر قرآن تاکید سے کئی انداز سے شروع سے آخر تک کئی بار ذکر کرتے گیا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کو پانا ہے تو مجھے پاؤ۔ جس نے رسول کا کہا مانا تو بس اللہ کا کہا وہی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری وہی ہے، اس میں پیچھے بھی نہیں رہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اب اس مرتبہ میں، اس پہلو میں سوچنے لگے، جو منافقین تھے وہ اپنے ہیلے بہانے کر کر، عذروں کو پیش کر کر آسانی سے بچ نکلے۔ طریقہ اسلام کا یہی ہے، دلی کیفیت کو، ان کی حقیقت کو اندر سے کھوجنے کی اجازت نہیں، اسلام نہیں دیتا۔ ظاہری طور پر جو پیش آتی ہے اسی کے اوپر فیصلے کرنا
تقریباً ان 3 آیتوں کے بعد ان لوگوں کی حالت اور کیفیت اور تفصیلات جو بشکل مسلمان اسلام سے خارج رہتے ہیں، اسلام کے لیے نقصان دہ بنا کرتے ہیں، ان کی طویل تفصیلات کو اب سلسلہ بسلسلہ پیش کیا جائے گا، جو اس ضمن میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو تفرقہ بندی کے ذریعے سے یکتائی کو چھوڑ کر، وحدت کو چھوڑ کر، سارے فتنوں میں مبتلا رہ کر خود کمزور اور دین اسلام کو کمزور کرتے ہوئے دین اسلام پر کئی قسم کے اشارے، انگلیاں اٹھانے اور اس کے اوپر دھبے لگانے کا ذریعہ بنتے چل رہے ہیں۔ واضح طور پر سبق تو موجود ہے، عمل کرنا، نہیں کرنا، عمل کرنا، خود ایمان کو باقی رکھنا، ایمانی اعتبار سے اعزاز و اکرام کے ساتھ دنیا میں رہنا، اسی اعزاز و اکرام کے ساتھ آخرت میں نعمتوں کو پانا ہے۔ اس کے برخلاف ہے تو اس کی شکلیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پوری افواج کو، طاقت کو، فوجی طاقت کو لے کر یہاں پہنچنے سے پہلے ایسا کیا جائے کہ ہم خود جو بھی ہماری پاس طاقت ہے، فوجی ہتھیار کی، انسانی تعداد کی، بس اللہ کے حکم کی اتباع میں ہم خود اس کے ملک کے پاس، اس کے ملک پر حملہ کرنے کے لیے چلے جائیں۔ دین اسلام کا طریقہ، ایک طریقہ بتایا گیا، اس سے ہٹ کر ایک عام جو کرنا نہیں ہے، لڑائی بڑائی کرنا نہیں ہے۔ لڑائی کے طریقے یہی ہیں، جب بات لڑنے کے لیے آ ہی گئی، انتظار نہیں کرنا، حریف حملہ کرنے پر پھر ہم سوچیں گے۔ جب لڑنا طے ہی ہو گیا ہے، سوچے بغیر آگے بڑھ کر سب سے پہل کرتے ہوئے تابڑتوڑ حملہ، چاہے دشمن کتنا بھی قوی ہو، یہ لڑنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ بس کہیں اس گر کو لے کر آپس میں لڑنا، لڑائی بھرائی، ایک اچھا فارمولہ مل گیا، ہتھیار مل گیا، شروع کر دیں وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ ایمان میں جو پکے نہیں تھے، نفاق والی کیفیت تھی، وہ ہیلے بہانے کر کے نکلے، لیکن جو پکے سچے مسلمان تھے وہ انہیں اعتراض نہیں تھا، نکلنے سے انکار نہیں تھا۔ اب جو حالات ہیں، پھر سال بھر کے لیے زندگی کے اسباب جمع کرنے کی، اب سوچنے میں تأمل کرتے ہوئے رہے تو ڈانٹ پڑی اللہ تعالیٰ کی، یہ سب دیکھنا نہیں۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ نکلے گا، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے، بشکل مومن غیر ایمان کی حرکتیں ہوتے نفاق، ان سے نہیں، بھلے سب کچھ بھی کریں، اپنا بچہ کچھ کرتا ہے تو ہم اسے ڈانٹنا ہے، یہ کرنا ہے، اس سے کہنا ہے، پہلے خود کو اور اپنوں کو سدھرنا اور سدھارنا ہے، پھر بعد میں آگے بات چلے گی۔ اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے جب تم سے کہہ دیا گیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان ہو گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تیزی بتاتے ہوئے نکل پڑو۔ یہ نکل پڑنے میں تمہارا پیچھے ہونا، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جب یہ حکم ہوا تو استثقلتم الی الارض، ثقیل سے استثقلتم، بھاری پن محسوس کرنا، بوجھ محسوس کرنا، دشوار سمجھنا معاملے کو، تو اس زمین میں تم اپنے آپ کو بھاری سمجھ رہے ہو۔ چونکہ پس منظر تھا ساری چیزیں، وہ بھی غذائی اعتبار سے سال بھر کے اس کے، تو اس کو فرمایا کہ ہاں یقیناً یہ دنیا سے چیز ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کے اوپر رضامند ہو جانا، خوش ہو جانا چاہتے ہو آخرت کو چھوڑ کر؟ یعنی سب سے اچھا موقع ہے کہ آخرت اچھے عنوان کے ساتھ، حسن عاقبت کے ساتھ
اگر تم نکل پڑو گے، اگر اس میں ہر قدم آگے بڑھنے والا خالص رب العزت کے پاس قابل قبول عبادت ہے، اسے مارے جاؤ گے، یقیناً لازمی طور پر دنیا کے اندر اعلان لیتے ہوئے نکلو گے کہ تم جنتی اور جنتوں میں بڑے درجے میں ہوں گے۔ ہاں یقیناً وہ مسائل تمہارے ہیں دنیا کے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی معلومات ہے، فائدے کی چیزیں ہیں، اسباب ہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بالکل معمولی ہے۔ تو ہمیشہ زندگی میں رہنے والے جو دائمی زندگی ہے اس کو مد نظر رکھو، حکم خداوندی کو پر عمل کرنا آگے شروع کرو۔ پھر ایک بات یاد دلاتے ہیں، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، یہ الا ان الگ ہے، لا الگ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں الا جو ہے وہ الا نہیں ہے، لکھنے میں پڑھنے میں الا پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت ہے ان الگ ہے، لا الگ ہے، اگر نہیں۔ الا تنفروا اس حکم کی تعمیل میں اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا، وہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا، تمہاری عزت جائے گی، تم مغلوب ہو جاؤ گے، دنیاوی قوموں کے سامنے ذلت اور غلامی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ جب تم رہو گے، بھلے تمہاری زندگی آج کل یوں اور منہ چلے جائے، گزر جائے، لیکن تمہارا وجود اور تمہارے بچوں کی شکل میں، تمہاری نسل کی شکل میں، ہر زندے کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، جو اس وقت وہ زندہ ہے دراصل وہ اس کے والد زندہ ہیں، بچے والد کی شکل ہے، والد کا نشان ہے، والد کی یاد ہے۔ رب العزت نے شاید یہی طریقہ بتا دیا، اولاد دیا، اولاد کے سامنے ذوف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، اولاد کو، ماں باپ کو موت دیا، پھر ان کو باقی رکھا، وہ جانے کے باوجود بھی وہ گئے نہیں ہیں۔ جو تمہارا وجود ہے وہ تم باپ کی شکل میں موجود ہو، اسی طرح تمہاری ذریت تمہارا وجود ہے۔ جب تم اپنی ذریت اور نسل کے لیے اعزاز و اکرام والا مقام، تعلیم اور تربیت، وہ جد و جہد والی کیفیت نہیں دو گے تو پھر کیا وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ رہ سکیں گے؟ آخرت کے اندر تو عذاب کی شکل ہے، اللہ کے منشے کے خلاف زندگی گزارے، ذلت کو قبول کیا، اس لیے دردناک قسم کے عذاب کی کیفیت بتائی گئی۔ بلکہ یہ بھی کرے گا، دنیا میں ایسا مسلط کرے گا قوموں کو، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام اسباب سے کرتے ہیں، کائنات کے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی جب تم کو ہٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، دوسرے قوم کو تم سے بدل دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہے، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ لہذا اللہ کی مہربانی تم پر ہونا ہے تو ان مقاصد، ان اصول کے اوپر ایمانی اعتبار سے باقی رہنے کے، ایمانی اعتبار سے خود کو اور اپنے آنے والی نسل کو اسلام اور اسلامیت پر باقی رکھنے کے لیے جو طریقے جد و جہد بتائے گئے ہیں اس کے پر عمل کرو۔ اسی لیے حکم دے دیا، جتنے لوگ موجود ہیں
15 سال کے بعد سے زندگی جب تک بھی ہو، جو صاحب اولاد بنے ہیں، بن رہے ہیں یا بنیں گے، جس کی شادی ابھی نہیں ہوں گی، علموا اولادکم حب نبیکم، حکم ہے ہر بچے کو اپنے نبی کی محبت، نبی کی حقیقت، نبی کی شناخت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پہچان بچے کے دلوں میں پیدا کرو۔ بچے کا اطلاق کب تک ہوتا ہے؟ 15 سال سے پہلے والی زندگی، اور تعلیم والا معاملہ اس میں 7 سال سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور 7 سال کے بعد تو لازم، 10 سال کے بعد تو اور سختی کے ساتھ لازم، جیسا حکم ہے 7 سال کے بعد سے اپنے بچوں کو تاکید کرتے چلو، نماز پابندی سے پڑھواؤ، بالغ ہونے سے پہلے تم ان کی گوش مالی کر سکتے ہو، سزا دے سکتے ہو۔ 10 سال کے بعد اس قسم کی اطاعت و فرما برداری اسلامی تعلیم و تربیت کے اوپر اگر وہ سستی اور کاہلی کرتا ہے تو فضربوہ، سزا سے بھی کام نہیں۔ بلکہ ایک ارشاد تو یوں ہے، لا ترفعوا العصا عن اولادکم، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ڈنڈے سے گھر کو خالی مت رکھو، جبکہ سخت مارنے سے منع بھی کرتا ہے اسلام۔ یعنی سزا دی جانے والی چھڑی گھر میں لٹکتی رہے، بھلے کبھی استعمال نہ کرنا پڑے، بس اس عنوان سے صحیح حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، سنت کی تعمیل میں کرنا، یہ ظاہر کرنے کے لیے نافرمانی کی شکل و صورت میں بتائے گئے طریقے کی تربیت نہ پانے کی شکل میں سزا سے بھی تم سزا کے لیے اس لکڑی کے ذریعے سے کام لیا جائے گا۔ اسی عنوان کی کڑی ہے جمعہ کے خطبے میں عصا لے کر ٹھہرنا، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے فی الوقت کی خطبہ میں کسی قسم کا دم نہیں، کسی قسم کا دم بھی نہیں ہے، نہ ڈنڈا اٹھا کسی کو بتا سکتا، نہ لگا بھی سکتا۔ بالواسطہ یہ کہ اس کے ذریعے سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے فرما برداری کے فلاں فلاں ہیں، قبول نہ کرنے کی صورت میں سزا کے مستحق قرار پاؤ گے اللہ اس کے رسول کے پاس۔ مسلمانوں کے ایک فریق نے اس پہلو کو ہٹا کر کہا یہ عصا وصا لینے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کبھی کسی چیز سے، کبھی تلوار، کبھی اس سے ٹیکا لے کے، سہارا لے کر یہ کر کے کیا کرتے تھے، وہ ان کی عادت تھی، سنت نہیں تھی، یہ فرق کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی جو عادتیں ہیں اس پر ہر شخص کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بس اس عنوان سے آتے ہیں، لیکن انکار بھی نہیں، کبھی بغیر ٹیکے کے، بغیر سہارے کے کوئی خطبہ دیا ہو یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش حدیث کی عادت تھی، یہ آپ کی عادت میں شامل ہے، سنت میں نہیں، برا کہہ لو کچھ بھی، بس آپ کے ساتھ حیات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، نبوت والی زندگی سے آخر لمحے تک بھی یہ کیفیت کے ساتھ تھے، واقعی فلاں تھے، سنت کا ایک حصہ ہے۔ ہاں جب حاکم اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کا ڈنڈا لے کر کھڑے رہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دین اسلام کی طرف سے
میں معمور و پابند ہوں، لہذا قانون جاری ہوں گا، سزا بھی مل کر رہے گی، وغیرہ وغیرہ، وہ دیگر مسائل ہیں۔ الا تنفروا، اگر ولو بالفضل تم نہیں نکلو گے، یعنی حکم خدا بندی کی تعمیر میں آگے نہیں بڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا، تم سے ہٹا کر دوسری قوم کو بدل دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر تیار ہے۔ اور ایک بات لکھ دی، اگلی آیت سے وضاحت ہے، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، واقع ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کی شکل و صورت کو ذہن میں رکھو۔ سیاسی طور پر ساری مملکت عرب، ہر ذمہ دار شخص، مخالفت کرنے والے جتنے گروپ تھے، قبیلے تھے، پورے اتفاق کے ساتھ ساری طاقت کو جمع کر کر آج کی شب مسئلہ قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا، پورے گھر کا حصار کر لیا گیا، ساری دنیاوی طاقت جمع تھی ذمہ دار افراد کی شکل میں، ساری پلاننگ تھی، دنیائی اسباب کے لحاظ سے بچنے کی دور دور تک کوئی شکل و صورت نہیں تھی، اور نہ صحابہ کو اطلاع تھی، نہ صحابہ کی جمعیت جمع تھی۔ اس طرح خفیہ منصوبہ کر کر سب حصار میں لے لیا گیا۔ مکان کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ ہی کے گھر کے پروردہ ہیں، صرف دونوں ہی تھے، ازواج مطہرات کو چھوڑ کر یہ دونوں ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، اس حوالے سے اگلی تفصیل اگلی آیت میں۔ تو تم کو صرف ہمت کرنا ہے، اللہ کے حکم کے یقین کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تائید خداوندی، مدد خداوندی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، برابر کر کے رہیں گے۔ اگر تم ادھری دیر کے لیے یہ نہیں بھی کرو تو اللہ تعالیٰ دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو کرنا ہے کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ ابھی اوپر ذکر کر دیا گیا، تم کو دنیا سے نصف نابود کر دیں گے، ہٹائیں گے، ایسے افراد کو پیدا کریں گے۔ جب پیدا کریں گے تو وقت لگے گا، آئیں گے، تم اپنی زندگی کھانے پینے میں موج مستی میں رہو گے، اعزاز و اکرام کے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے تو تمہارے وجود کو اس دنیا میں ذلت و خواری کے ساتھ نیست و نابود کریں گے، پھر آخرت میں حساب و کتاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کی تفصیل اگلی آیت سے۔ سبحان اللہ۔